ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک بڑے خاص ایشو پر بحث کرنے کے لیے جمع ہیں، اور وہ ایشو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ویمن ونگ کا ڈیزالو کرنا اور پھر ان کو واپس لینے کا فیصلہ کرنے کو لے کر۔ پچھلے کئی سالوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئے دن مسلم پرسنل لا بورڈ کسی نہ کسی میٹر کو لے کر کنٹروورسی میں رہتا ہے، کبھی حجاب کی بحث کو لے کر، کبھی ٹرپل طلاق کے مسئلے کو لے کر، کبھی ایودھیا ایشو پر، اور زیادہ تر ایشوز جو پچھلے کچھ سالوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اٹھائے ہیں اس میں زیادہ تر مسلم پرسنل لا بورڈ کو منہ کی کھانی پڑی ہے یا کہیں نہ کہیں ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ بہت سارے الگ الگ طرح کے اعتراضات ہیں۔ خواتین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید خواتین کی نمائندگی اس میں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، یا نوجوانوں کی جتنی نمائندگی اسکالرز کی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اوپینین، ان کا کیا سوچنا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ اسٹائل کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہمارے بیچ گفتگو کرنے کے لیے تین معزز مہمان موجود ہیں۔ ایک عالمی اسلامی مفکر اور قلمکار علی جناب محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب، پروفیسر ایمریٹس جامعہ ملیہ اسلامیہ، سابق وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسرے عالم دین ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں مفتی اشفاق حسین قادری، جو صدر ہیں تنظیم علماء اسلام دہلی کے، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے خواتین ونگ کی ممبر افروز فاطمہ جعفری صاحبہ ہمارے بیچ موجود ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں افروز فاطمہ صاحبہ آپ ہی سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر کیا سبب تھا کہ پرسنل لا بورڈ نے خواتین ونگ کو ڈیزالو کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے جس وقت بنا تھا یہ وومن ونگ، اور اس کی جو ہیڈ تھیں ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کو بنایا گیا تھا جی، تو یہ قریب 2015 میں بنا تھا، لیکن ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد تھوڑا حالات چینج ہو گئے ہیں۔ ولی رحمانی صاحب انہوں نے بہت انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے لیے دیا، اور خاص کر کے جب لاک ڈاؤن میں وہ کام دکھا۔ 2015 میں جب طلاق والا معاملہ آیا تھا تو قریب 5 کروڑ کے لگ بھگ سگنیچرز کو یہ لایا گیا تھا، مطلب عورتوں نے گھر جا کے یہ کیا تھا جی، اور بہت اچھا اس کا رسپانس آیا تھا۔ پھر جب لاک ڈاؤن ہوا تو 2020 کے مارچ سے تو آن لائن کلاسز کافی اچھی چل رہی تھیں، لیکن پتہ نہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو اور لوگ ہیں ان کو کیا چیزیں نہیں پسند آئی نہیں پتہ۔ اچانک سے ایک دن آتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیجئے، اور ہم لوگ سب اسما جی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو ہم لوگ کے لیے بہت شاکنگ نیوز تھی، اس لیے کہ ہم لوگ سبھی کوئی اپنا وقت صلاحیت سب کوئی دے کے کام کر رہا تھا جی۔ تو اس کے بعد پھر آیا کہ نہیں، پھر نیوز میں آئی کہ نہیں اس کو تحلیل نہیں کیا گیا، اس کو موقوف کیا گیا ہے، واللہ عالم ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو ختم کر دیا گیا جی۔ اور اب جو آیا ہے کہ ہاں بنایا جا رہا ہے نیا یہ، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے، ہم لوگوں کو کوئی بھی میسج نہیں آیا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور یہ ہوئی کہ بیچ میں جب حجاب والا معاملہ تھا تو ہم لوگ اسما جی سے بار بات کر رہے تھے کہ باجی یہ عورتوں کا معاملہ ہے، تو اس پہ آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کر رہی ہیں، بورڈ کیوں نہیں کچھ کر رہا ہے؟ جی۔ لیکن بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ حجاب پہ نہیں بولیں گی، بلکہ باضابطہ ہم لوگوں کو یہ نوٹس، مطلب پرسنلی یہ کر کے، مطلب ہم کو خاص کر کے پیپر لیٹر پہ نہیں، لیکن ہم لوگوں کو کہلوایا گیا کہ آپ لوگ صرف شادی، طلاق، ان سب باتوں میں بات کیجیے گا اور دوسرے میٹر پہ آپ بات نہیں کیجیے گا۔ تو پھر ہم لوگوں نے شریعت کمیٹی کی طرف سے جو ہے وہ پٹیشن دائر کیا، اور جس میں حاتم مچالہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا، اور الحمدللہ یہ جو ورڈکٹ اسپلٹ آیا یہ ایک طرح سے ہم لوگوں کی کامیابی تھی الحمدللہ، پوری تو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دیں، اس لیے کہ حجاب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس میں جو ینگ بچیاں تھیں ان میں بھی بہت یہ ہو رہا تھا، فرسٹریشن ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کی کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا، اور یہ چیز شاید ان لوگوں کو بری لگی کہ ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے کیوں کیا، اور اچانک ایک دن اس کو ختم کر دیا گیا ویمن ونگ کو۔ پرسنل لا بورڈ چونکہ اس کا تو قیام اس لیے ہوا ہے کہ جب قانون میں سنشودھن ہو اس وقت وہ حکومت ہند کو اپنے سجھاؤ دے سکے،
فیملی افیئرس کے بارے میں، اسلامک قانون کے بارے میں اور مشورے دے سکے. آخر ایسا کیا ہوا کہ ادھر پچھلے کچھ سالوں سے ایک کے بعد دیگرے الگ الگ طرح کی کنٹروورسیز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ پہلے ویمن ونگ کا ڈیزولو کرنا اور اب ویمن ونگ کی واپسی کی کہ خواتین کی اور زیادہ نمائندگی دی جائے گی، ایسی خبر اب گردش کر رہی ہے. تو آخر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں بہت میں ایمانداری سے ایک بات کو پہلے کہہ دوں، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا حامی رہا ہوں جی، اور اس کو مسلمانوں کا ایک طرح سے نمائندہ ادارہ مانتا رہا ہوں. جی، لیکن اسی کے ساتھ دوسری سچائی یہ بھی ہے کہ پرسنل لاء بورڈ جو ہے دسمبر 72 میں جب اس کی تاسیس ہوئی تھی تو اس کی تاسیس کی تائید کرنے والوں میں بمبئی میں بھی شامل تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے سیکریٹری کی حیثیت سے عارف محمد خان جو اس کیرالہ کے گورنر ہیں، اور وہ صدر تھے اور میں سیکریٹری تھا، ہم دونوں گئے تھے. لیکن پرسنل لاء بورڈ جو ہے بنیادی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھر کچھ زمانے سے کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، یرغمال کا بنا لیا ہے، معاف کیجیے گا. اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ عالم نہیں. جی، یہ بہت دلچسپ بات ہے، بہت اہم بات ہے. اور انہوں نے ایک دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ مجھے کہیں نہ کہیں میل شوونزم جو ہے وہ کار فرما نظر آتا ہے. خواتین نے خاص طور سے جو سرگرمی دکھائی جی پچھلے 6 سال کے اندر، 7 سال کے اندر، جی، وہ غیر معمولی تھی. جی، اور ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، کہنے کو میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل. لیکن جو عورتوں نے سرگرمی دکھائی وہ میرے نزدیک بہت قابل تعریف تھی. جی، وجہ یہ ہے کہ ادھر ایک بات آپ اگر غور فرمائیں تو مردوں کو ایک ڈر لگنے لگا ہے، اور شاہین باغ کے بعد خاص طور سے، کہ کہیں قیادت ہمارے ہاتھوں سے عورتوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. جی، چونکہ 80 سال سے لے کے اور 16-18 سال تک کی لڑکیاں جو ہیں اور خواتین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شاہین باغ میں آگے رہیں اور ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے پایا. جی، بہت دلچسپ بات ہے، معافی کے بہت ساتھ دلچسپ بات. جی جی، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. تو مجھے افسوس یہ ہے کہ پرسنل لاء بورڈ کے جو علماء دین و مفتیان شرع متین ہیں، جو کہ ہمیں ایک بات ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں کہ ہم حق کی بنیاد پہ فیصلے کریں، وہ اس معاملے میں کیوں نہیں سامنے آتے اور کیوں نہیں فیصلہ کرتے. جس طرح سے پرسنل لاء بورڈ نے عورتوں کے ونگ کو پہلے تحلیل کیا یا موقوف کیا، جو بھی کیا، بنیادی طور پہ اسے انیکٹیو تو بنایا نا، انیکٹیو تو بنایا، اتنا تو مانیں گے نا. جی جی، تو وہ غلط جس طرح تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات اور پرسنل لاء بورڈ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ پرسنل لاء بورڈ اسلام صرف اور مردوں کے لیے نہیں ہے. صحیح بات. اسلام عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا مردوں کے لیے ہے. بے شک. اور بلکہ وہ مسائل جو عورتوں سے متعلق ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہیں. جی، ان کو ہمیں ایک طرح سے دیکھنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ جو کام کہ پہلے ہوتا رہا تھا جی، وہ ایک دم اس کے اندر ایک تعطل پیدا ہوا، اور یہ افسوس کی بات ہے اور یہ بری بات ہے. میں اس کی تائید نہیں کر سکتا. عورتوں کو برابر سے حصہ لینے کا حق ہے. اس کی وجہ کیا بتا دوں آپ کو میں، کہ عورتیں جو ہیں مدرسوں سے پڑھ کے بھی آ رہی ہیں جی، اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ کے آ رہی ہیں مسلمان عورتیں. جی، تو انہیں اپنی بات کہنے کا حق تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک. اور اپنی بات سمجھانے کا حق ہونا چاہیے. بے شک. اور اگر وہ اسلام کے دائرے میں قرآن و حدیث کی پری سیما کے اندر رہ کے، حدود میں رہ کے اگر اپنی بات کہتی ہیں تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا موقع دینا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بات رکھ سکیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے. چونکہ عورتیں اگر بولیں گی تو معاف کیجیے گا دونوں طرف کی بات سامنے آئے گی. ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا کمی ہے، اور کیا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے.
مفتی صاحب، جیسا پروفیسر اختر الباسط صاحب نے روشنی ڈالی کہ نہ جانے کیوں ہمارے علماء کرام اور مفتیان شرع متین خواتین کو نمائندگی دینے کے بارے میں یا شاہین باغ انسیڈنٹ کے بعد کچھ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، کہیں ایسا آپ کو بحیثیت عالم دین اور ایک ذمہ دار مفتی ہونے کی حیثیت سے ایسا لگتا ہے کہ علماء اکرام نہیں چاہتے کہ خواتین قیادت کریں جس کی وہ اہل ہیں، یا ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو مواقع دیے جائیں، جس کی واضح مثال ابھی پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ان کی ویمن ونگ جو بہت ہی ایکٹیو تھی، جو کام کر رہے تھے، جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا، اور اس کو تحلیل کر دیا گیا، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صرف ایک بات کہہ دوں مفتی صاحب جواب دیں اس سے پہلے کہ میں نے علماء کو نہیں کہا ہے، ہاں نہیں علماء کو نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں انہوں نے یہ یرغمال بنا لیا ہے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو بات کہی میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ اسلام نے عورت ہو مرد ہو سب کو مساوی حقوق دیے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ مردوں کا معاشرہ غالب آتا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے وہ جد و جہد نہیں کر سکی، حالانکہ اسلام نے برابری کا حق دیا تھا۔ رہا علماء اکرام کا معاملہ، تو علماء اکرام دیکھیے شریعت کی تعبیری یا تفسیری حیثیت کو واضح کرتے ہیں وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ عورتیں اپنے حقوق کی بازیابی نہ کر سکیں یا حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت نہ کر سکیں، یا ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو سراہا نہ جائے۔ ایسا میں نہیں مانتا، چونکہ صحابہ اکرام کے زمانے میں، خود رسول اللہ کے زمانے میں، اور خود بعد کے ائمہ اکرام کے زمانے میں بے شمار اس قسم کی نظیریں آپ کو مل جائیں گی کہ عورتوں کو کبھی بھی نہیں روکا گیا، نہ عبادت سے نہ تجارت سے۔ اب یہ ہے کہ رائٹ ایریا تو بہرحال اسلام کا ایک اصول ہے، وہ تو مختص کیا جائے گا، اور اس کرائٹ ایریا کے اندر رہ کے عورتیں ہر میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں، تعلیم، تعلم، حرفت و صنعت، تجارت، جو بھی چیز ہے۔ اور اسلام کیسے اتنی بڑی پابندی عائد کر سکتا ہے جو نصف امت ہے، آدھی امت ہے، اور اسی کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اس آدھی امت کو، دوسری آدھی امت کو پالنا ہے، تربیت دینا ہے۔ اگر وہ احوال سے واقف نہیں ہوں گی اور ان سے مقابلہ آرائی کے لیے ان کو ماحول میسر نہیں آئے گا، تو وہ جو آدھی امت ان کی گود میں پلنے والی ہے اس کی تربیت کہاں سے صحیح ہو پائے گی؟ اور جہاں تک رہا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ، تو میں 100% پروفیسر صاحب کے اس جملے کی تائید کر رہا ہوں کہ وہ یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ 2000 سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں زندہ دکھتا تھا، باضمیر دکھتا تھا۔ 2000 کے بعد رفتہ رفتہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی مسلمانوں کے درمیان جو ایک حیثیت تھی وہ کھوتا گیا۔ اس لیے انہوں نے جو ونگ کو تحلیل کیا یا اب واپس لا رہے ہیں یہ تو وہ جانیں، لیکن عورتوں کو ان کے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا اختیار اسلام دیتا ہے، پابندی نہیں لگاتا۔ بہت خوب۔ فردوس صاحبہ، میں تھوڑا سا ہم کریکشن جی کرنا فردوس چاہیں صاحب، گے۔ بالکل۔ آپ نے کہا کہ عورت کی گود میں آدھی آبادی کی گود میں آدھی آبادی پلتی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عورت پہ اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آبادی کے گود میں پوری آبادی کو پلوایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کہی، بالکل صحیح بات کہی۔ فردوس صاحبہ، آخر یہ فیئر کیوں تھا یہ جو ڈیسیزن لیا پرسنل لا بورڈ نے، جو خواتین ونگ اتنی ایکٹیو تھی کہ پورے دیش میں وہ کروڑوں کی تعداد میں کسی ایشو پر سگنیچر کرا سکتی ہے، ہر جگہ وہ بہت ہی ووکل اور ایکٹیو اور فعال نظر آتے تھے، یا اس کے اندر ہوتے ہوئے کبھی آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ کو وہ ایکوالٹی یا وہ برابری، اس برابری کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے اور باقی ادر میل ممبرس ہیں؟
دیکھیے میل ممبر سے ہم لوگوں کو کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. اچھا. اس لیے کہ ساری چیزیں اسما زہرا صاحبہ جو کہ اس کی ہیڈ ہیں جی. تو وہ ساری ڈیلنگ کرتی تھی. ہم لوگ اسما باجی کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے. جی. تو الحمدللہ جب تک کام ہوتا رہا ہم لوگ کو کوئی ایسا نہیں رہا. بیچ میں اسما باجی نے کہا کہ ہم سے کچھ سوالات کیے گئے کہ آپ نے یہ کیوں کرایا یہ کیوں کرایا. بیچ میں کوکنگ کا کچھ کمپٹیشن وغیرہ تھا, ان سب پہ پوچھا گیا اسما باجی سے کہ آپ نے کیوں کرایا اس کو. لیکن ایسا ہم لوگوں کو کبھی ویسا ان سے کبھی پالا نہیں پڑا, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ رہا ہے. لیکن ہم لوگ الحمدللہ کام اچھے سے ہو رہا تھا, کام میں کوئی پرابلم نہیں تھی. بلکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کوئی گھروں میں بند ہو گئے تھے, تو بہت ساری بچیاں جو کہ سمجھے کالج کی بھی بچیاں اور مدرسے کی بھی بچیاں جو ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہوئی ہیں. ہم لوگ خود, میرا بھی جو تھا کہ ہم خود اپنا ایک چھوٹا سا آن لائن ادارہ چل رہا تھا میرا, کچھ آف لائن تھا کچھ آن لائن تھا. لیکن اسما باجی کا جو طریقہ تھا بڑا پیارا تھا. انہوں نے کیا کیا, لاک ڈاؤن میں ہر ایریا کے جو لوگ تھے ان لوگوں میں جو لوگ آلریڈی کام کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ مطلب آن لائن میٹنگ کی. میٹنگ کر کے ہم لوگوں کا ویوز جاننے کے بعد ہم لوگوں کو انہوں نے, جیسے میرا تعلق بہار سے ہے تو انہوں نے بہار ونگ ایک بنا دی. اور شروع میں بہار ونگ کی ابھی بھی ہوتی, ہر 15 ڈیز پہ ہوتی تھی جو پروگرام ہوتا تھا. تو ایوری 15 ڈیز پہ پروگرام ہوتا تھا. تو شروع میں باجی ہم لوگوں کو ٹاپکس دیتی تھیں, پھر بتاتی تھی, پھر دھیرے دھیرے کر کے دیکھیں کہ نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. اسی طرح سے صرف بہار ونگ نہیں, بہار ہے, مہاراشٹر ہے, کولکتہ ہے, یو پی ہے, مطلب الگ الگ ایریا میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان سب کے ساتھ مل کے ایک ٹیم بلڈ اپ کیا تھا اور بہت اچھی ان کی لیڈرشپ کوالٹی تھی. لیکن واللہ عالم کیا بات ہوئی, لیکن حجاب کا مسئلہ جب آیا تھا اس وقت ہم کو اسما باجی نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو کہا یہ گیا ہے کہ آپ لوگ صرف شادی طلاق صرف انہی اس پہ بات کیجیے گا, آپ حجاب معاملے میں نہیں بولیے گا. جبکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حجاب کا, کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جی جی. مفتی صاحب, عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو قومی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ انہیں بناتی تو ساری قوم ہے, لیکن جیسا سر نے کہا اور آپ نے اس کے ساتھ ایگری بھی کیا, وہ پھر کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے ہائی جیک ہو جاتی ہیں, یا تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہیں یا چند ہینڈ فل لوگوں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں. پرسنل لا بورڈ سے بھی جہاں خواتین کو یہ شکایت ہے کہ ان کی مناسب نمائندگی نہیں ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان حضرات ہیں ان کی بھی نمائندگی بہت نہ کے برابر نظر آتی ہے. اور ایک بڑا طبقہ جو آئے دن بولتا رہتا ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں اہل سنت میں, ان کو بھی خانہ پوری کے لیے چند لوگ رکھے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہر مسلک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے جو بھی تنظیمیں بنتی ہیں بنتے وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 100% مخلص ہوتی ہیں اپنے کام اور کاج کے حساب سے, مگر جیسے جیسے کام بڑھتا جاتا ہے, کام بڑھانے میں عام لوگ شریک ہوتے ہیں. جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے ایک مشن دے دیا اس پہ کام ہوتا ہے, تو ان کے کام کی کامیابی کے بعد جو نعرے لگتے ہیں وہ ان تنظیم بنانے والے اشخاص کے لگتے ہیں. اور جہاں سے نعرے لگنے شروع ہوتے ہیں زندہ باد کے, وہیں سے ان کے دماغ میں بادشاہ سلامت بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو ہمارے نعرے لگ رہے ہیں. حالانکہ کام کر رہا ہے عام آدمی, زیرو گراؤنڈ سے کام ہو رہا ہے. اس میں مدرس بھی ہے, نائب امام بھی ہے, امام بھی ہے, مؤذن بھی ہے, سبزی بیچنے والا بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے. لیکن وہ علماء کرام یا وہ بڑے بڑے لوگ جو یہ تنظیمیں بناتے ہیں, جب ان کے کام کی شہرت تھوڑی بہت ہوتی ہے اور نعرے لگتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آل ان آل ہو گئے. اب وہ جارحانہ فیصلے کرنے لگتے ہیں, یا یوں کہیے کہ وہ ایک دم سے ہٹلر شاہی کا استعمال کرنے لگتے ہیں. وہیں سے نفرتیں بھی بڑھتی ہیں, اختلافات بھی بڑھتے ہیں, کاج بھی رک جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنظیمیں سمیٹ کے بورے میں پھر سے بند کر دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سنگٹھن بنایا گیا ہے, اسی اخلاص کے ساتھ, اسی دستور کے ساتھ اس کو اگر آگے بڑھایا جاتا رہے تو یہ نہیں ہوگا. اور جب تشخص کو آپ فرنٹ لائن پہ لے آئیں گے اور جس مقصد سے وہ تنظیم بنی ہے اس کو سیکنڈ یا تھرڈ لائن پہ لے آئیں گے تو نتیجہ سامنے ہوگا جو آج مسلم پرسنل لا کا. سر آپ نے چونکہ اس کی
قیام سے لے کے اور ابھی تک اس کو دیکھا ہے. اور میں ایگزیکٹو سیکریٹری بھی رہا ہوں. جی جی آپ کو بتاؤں بامبے میں. جی جی. قاری طیب صاحب کے زمانے میں. اور میں ایک چیز کی اس بات پہ اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بڑی ہی قابل اعتدال شخصیت پروفیسر اختر الواسع صاحب کی رہی ہے. مختلف مسالک، مختلف نظریات کے لوگوں کے درمیان اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھی، کیونکہ یہ بہت ہی غیر جانبدارانہ طور سے گفتگو کرتے ہیں. آج آپ چاہیں وہ میں صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کے کسی صاحب نے نام اپنا نہ ظاہر کرنے کے سلسلے میں کل ایک بات کہی اور بڑی شخصیت نے کہی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد پرسنل لا بورڈ ایک پرٹیکولر وچار دھارا یعنی جماعت اسلامی کے کنٹرول میں آ گیا ہے مکمل. تو اس سلسلے میں اس تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کی جو امپورٹنس اپنی تھی اور جن مقاصد کے لیے وہ قائم ہوا تھا ان مقاصد کے لیے اور مختلف فل مسالک لوگوں کی نمائندگی کو برقرار رکھتے ہوئے اور خواتین کی نمائندگی کو کس طرح سے اسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں پہلے تو آپ کو بتا دوں جن صاحب نے جماعت اسلامی کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنا کارڈ کھیلا ہے، کلیئر بات. جی جی. اس لیے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جی. کیونکہ خالی جماعت اسلامی کوئی فیصلہ کرنے نہیں جا رہی ہے. جی. اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صدر اس کے جو ہیں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ہیں، اس کے جنرل سیکریٹری جو ہیں مولانا خالد صف اللہ رحمانی صاحب ہیں. جی. اور اسی طرح سے دوسرے لوگ ہیں جن کے نام میں نہیں لینا چاہتا. تو خالی جماعت اسلامی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش جو ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں اندر کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے اندر کے بارے میں بہت نہیں جانتا. لیکن جیسا کہ ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھیں، میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور قابل یعنی معاف کیجیے گا میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، چھوڑیے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خواتین حجاب کے بارے میں بات نہ کریں. جی. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ تم داڑھی کے بارے میں مت سوال اٹھاؤ، نماز کے بارے میں مت کرو. یہ بری بات ہے. سوال یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، حجاب کی تحریک کو اگر کسی نے کوئی کیا رخ دیا اور زندگی دی اور اس کو کیا میں اجاگر کیا تو وہ لڑکیاں تھیں کرناٹکا ہی کی، اور خاص طور سے وہ بچی جسے آپ بھول نہیں سکتے جس نے کہ کیا میں سیفرن دھاری کیا میں گنڈوں کا کیا مقابلہ کیا. تو ہمیں بنیادی طور پہ خواتین جو ہیں ان کو اوپر کوئی قدغن لگانے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. بے شک. شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، جی آپ کون سی چیزیں اس میں کر رہے ہیں؟ جی. نکاح نامہ آپ آج تک کیا میں رائج کر پائے اتفاق رائے سے؟ جی جی. کیا عورتیں اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت تکلیف دہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں برابر کی نمائندگی عورتوں اور مردوں کی ہونی چاہیے. بہت خوب. چونکہ عورتیں اور مرد جو ہیں دونوں کے مسائل جو ہیں وہ یکساں ہیں. یکساں ہیں، بے شک. مثال کے طور پہ خلا کا مسئلہ ہے. جی. اب خلا کے مسئلے پہ عورتیں پریشان ہیں، جی. طلاق لینا چاہتی ہیں، جی. لیکن مرد دینے کو ترقی آ رہی ہیں. جی. 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 نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کوٹ جائیں گی عورتیں. بے شک. ہم راستے دکھا رہے ہیں. تو پرسنل لا بورڈ کو ان چیزوں میں آگے بڑھ کے آگے بڑھ کے جمانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نہیں، اگر عورت نہیں رہنا چاہتی اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں، ایک گواہ مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، جی. مثال کے طور پہ، اور ایک آپ عالم دین کو لے لیے، کسی کو جس کو بھی چاہیں، جی جی جی. اگر وہ عورت ان کے سامنے کہتی ہے کہ وہ کسی قیمت پہ نہیں رہنا چاہتی تو اسے خلا کا حق ملنا چاہیے. جی. مرد کے پاس اگر مرد کی طلاق کی تلوار ہے تو عورت کے پاس خلا کا حق ہے نا. بے شک. اس حق کی پاسداری ہونی چاہیے نا کسی طرح سے. مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. جی جی جی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خلا کو میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. صحیح بات. ہاں جی. میرے نزدیک طلاق اور خلا جو ہیں وہ بدترین، یعنی پسندیدہ چیزوں میں بدترین چیزیں ہیں. جی جی. نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہے، دین نے رکھا ہے اس کا انضام، تو ہمیں اس کی وہ کرنی چاہیے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پرسنل لا بورڈ کو نئی تشکیل ہونی چاہیے اور نئی تشکیل کے تحت عورت اور مرد دونوں کی برابر سے ذمہ داری ہونی چاہیے. ابھی ڈاکٹر اسما کی یہ بات بار بار کر رہی تھیں، میں انہیں معاف کیجیے گا اس پروگرام کے حوالے سے سلام کرتا ہوں. انہوں نے جس جرت اور محنت کے ساتھ اب کیا میں خواتین کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کیا، موٹیویٹ کیا، انکریج کیا، وہ غیر معمولی بات ہے. اور پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر خاتون اسلام کی پوری پاسداری کرتے ہوئے بھی سچی رہنمائی ہمیں دے سکتی ہے. ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اس پہ پابندیاں لگانی چاہیے. بہت خوب. ناظرین، جیسا آپ نے ہمارے تینوں پینلسٹ کے ذریعے سنا کہ ہمارے تینوں پینلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، سردست یا اور دوسری باڈیز ہوں، اس میں خواتین کی نمائندگی صرف نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ پروفیسر اختر الواسع صاحب یہ مانتے ہیں اور ہمارے عالم دین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 50% یعنی 50% خواتین کو نمائندگی دی جانی چاہیے. اور خواتین نے شاہین باغ سے لے کے اور مختلف مواقع پر، یا اسما زہرا صاحبہ کی، جو ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کی پوری ٹیم رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویمن ونگ کو لیڈ کرتے ہوئے، انہوں نے جس طرح سے کووڈ کے زمانے میں بھی کام کیے ہیں جانے کے بعد خواتین کے بیچ میں، وہ کام ان کے مثالی ہیں. اس لیے پرسنل لا بورڈ کا ویمن باڈی کو ڈیزالو کرنا انتہائی ایک طرح سے قابل مذمت فیصلہ ہے، جس کو سوسائٹی اور مسلم سماج یا مسلم دانشور یا مسلم علماء اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. تنظیمیں اسی وقت تک اپنا وقار زندہ رکھتی ہیں جب تک ان تنظیموں کے اندر ماڈریشن ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے. اور جب وہ تنظیمیں شخصی بن جاتی ہیں یا ان کے اندر اگر گروپزم آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی جڑیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے بانیان کے مقاصد کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کی تنظیموں کو ان کے مقاصد کے تحت فعال رکھنا چاہیے، اور شخصیت پرستی کی اس میں کوئی جگہ، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں یا ادر مخصوص مسالک کے لوگ ہوں، ان کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ان کی نمائندگی بھی ہونا یقینی ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم خواتین کی جو باڈی ڈیزالو کی تھی اس کو جلد بحال کریں گے اور خواتین کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمائندگی دیں گے. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ قابل تحسین قدم ہوگا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری اپنی اس طرح کی تنظیموں کے یا ہمارے آئلی مسائل کورٹ اور کچہری اور اخبارات کی زینت نہ بنیں گے، بلکہ ہم آپسی مشورے اور مشاورت کے ذریعے ان کو ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہماری خواتین اور ہماری سوسائٹی کے ذمہ دار حضرات اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آواز دی وائس. بہت بہت شکریہ. میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود تینوں معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر اختر الواسع صاحب، مفتی اشفاق حسین قادری صاحب اور محترمہ افروز فاطمہ جعفری صاحبہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا. شکریہ.